وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 948۔ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو، اور ان سے فرمایا، اے بنو ارفدہ، تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 990۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 991۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 992۔ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تکیے کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی میں لیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اس سے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں۔ پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 993۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، جو ساری نماز کو طاق بنا دیں گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سو کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 رکعت وتر سب جائز، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 994۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ
ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ذرا دیر داہنے پہلو پر لیٹے رہتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 995۔ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 996۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھی ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 997۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 998۔ اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 999۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1000۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وتر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1001۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک